زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس دعا میں اللہ سے اولاد مانگی، اور اتنے پیارے انداز کے ساتھ اس دعا کو مانگا کہ اللہ نے اس دعا کو قرآن بنا دیا۔ اس دعا کے اندر محبت بھی تھی، ایک درد بھی تھا، جس درد کا رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو تھیم ہے، یا اس کے پیچھے جو ایک کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سیدہ مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور ان کے جب حجرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے محراب میں، ان کے حجرے میں، وہ عبادت خانہ جو ان کا تھا، اس میں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ مریم، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ عطا ہوئے ہیں۔ اب اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ وہ دعا کیا مانگی، وہ دعا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے پہلے اس درد کو محسوس کیجئے جو درد سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے رکھا۔ بے اولادی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک درد ہوتا ہے، ہر وقت کی ایک امید بھی ہوتی ہے، ہر وقت کا ایک دل کے اندر خوف سا بھی ہوتا ہے۔ جب بھی بے اولاد انسان کسی بھی بچے کو دیکھتا ہے تو ظاہر اپنے بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی ہوتا، میں بھی اس کو اٹھا کے حق کرتا، اس کو ساتھ کھیلتا۔ بڑے دل کے اندر ارمان ہوتے ہیں، بے اولادی بڑے بڑے ارمانوں کو جنم دیتی ہے۔ اور پھر جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے نا، لوگ ہوتے ہیں وہ جینے نہیں دیتے۔ بے اولادی کی وجہ سے ایسے تانے انسان کو سہنے پڑتے ہیں کہ لوگ وہ جو تانے ہوتے ہیں نا، ان کے نشتر بنا کے دل کے زخموں کو کریدتے رہتے ہیں کہ ہر بات کا تانا اور ایسی ایسی باتیں کہ اللہ کی بنا انسان جو ہے بعض اوقات بہت دلی طور پر خفا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر کیا کہہ رہے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے۔ تو جو بے اولادی ہوتی ہے نا، یہ ایک درد ہوتا ہے، ایک حسرت ہوتی ہے، ایک افسوس ہوتا ہے۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو رب نے اس دعا کا ذکر جب کیا نا، تو اس کے لیے اللہ نے ایسا عجب انداز اپنایا نا کہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، کافھا یا عین صاد۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس سورت کے شروع کیا۔ حروف مقطعات توجہ اپنی طرف کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی بندہ اس کو پڑھ رہا ہے نا، تو لوگوں کے جو قلوب و اذہان ہیں وہ اس طرف آتے ہیں کہ بڑی کوئی عجب بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب رب تعالیٰ نے کیسے پیار کے ساتھ وہ ذکر فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوبہ تیرے رب کی رحمت سے ذکر اس کے بندے زکریا کا ہونے والا ہے۔ تو بڑی کوئی عجب بات ہے کہ جہاں پہ اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، چپکے سے رب العالمین کو پکارا۔ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا بھی، لیکن وہ پکار کسی نے سنی بھی نہیں، صرف رب العالمین کو پتہ لگا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پکار رہے ہیں، کسی اور کو وہ پکار نہیں سنائی دی۔ کبھی کبھی اندر ایک ایسی چیخ ہوتی ہے، انسان اندر سے ایسے چلا رہا ہوتا ہے کہ جس چلانے سے انسان کا سارا بدن لرزہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، لیکن قریب بیٹھے بندے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے یہ بندہ چلا رہا ہے، یہ اندر سے آہیں بھر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آہیں بھی بغیر آواز کے ہوتی ہیں، اندر کی جو چیخیں ہوتی ہیں ان کی آواز دوسروں کو نہیں سنائی دیتی، خود کے اندر کی چیخیں ہوتی ہیں وہ۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے خفیہ چپکے دعا کی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہنے لگے او میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہے،
اور جو میرا سر ہے نا اس پہ چاندی اتر آئی ہے، میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میرے ربا ولم اکم بدعائک رب شقیا، ربا میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب جب بھی میں نے اے میرے اللہ تجھے میں نے پکارا تو کبھی بھی میں تجھ سے مانگ کر نا امید نہیں ہوا، ہمیشہ میری دعاؤں کو اے میرے ربا تو نے سنا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اب مایوسی کی سب سے آخری حد ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، ہڈیوں کی کمزوری کا شکوہ ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، گودا ان میں نہیں رہا، سر کے اوپر سفیدی آ چکی ہے۔ اب ایسے عالم میں تو ہوتا یہی ہے نا کہ یقین ہوتا ہے کہ ایسی حالت کے اندر تو اولاد ہونے والی نہیں ہے، بچہ تو ہونے والا نہیں ہے، کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہتی۔ اتنی نا امیدی کے اندر اتنا یقین ہے رب العالمین کی ذات کے اوپر کہ ربا بھلے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، ان میں گودا نہیں رہا، بھلے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن کائنات کے ربا تو ساری کائنات کا مالک ہے، مانگ تو تجھ سے رہا ہوں نا میں، مجھے پتا ہے کہ میرا رب ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ تیرے پاس تو اس معاملے کا حل موجود ہے نا، تیرے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ میرے ربا تو مجھے اولاد دے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میرے ربا جو میرے رشتہ دار ہیں نا ان سے کچھ مجھے ڈر سا لگتا ہے کہ میرے بعد جو ہے نا میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کیونکہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو ظاہر نبوت کا ایک پیغام ہوتا ہے، ان کا ایک منج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، جب پیچھے وہ طریقہ وہ منج کوئی پھیلانے والا نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر دکھ اور غم کی بات یہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ ربا جو میرا پیچھے ہے نا میرا کوئی وارث نہیں ہے، اور جو میری بیوی ہے نا وہ بھی بانج ہے، اب اس کے اندر اپنی کمزوری اور بیوی کی کمزوری دونوں کا ذکر موجود ہے، اور پھر بھی رب العالمین سے وارث مانگ رہے ہیں، تو پھر رب العالمین نے وارث دے دیا، اور وارث ایسے دیا کہ رب نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف تجھے اے زکریا وارث دے دیا ہے، بلکہ ہم نے جو آپ کو بچہ دیا ہے وہ بچہ نیک ہوگا، اور وہ بچہ نبی بھی ہوگا، اور اس بچے کا نام بھی رب تعالیٰ نے خود رکھ دیا، فرمایا کہ ہم اس کا نام یحییٰ رکھتے ہیں، اس سے پہلے کائنات میں ہم نے کسی کا نام یحییٰ رکھا بھی نہیں ہے، ایسا پیارا نام بھی دے دیا، بچہ بھی نیک اور صالح دے دیا، اس کو نبوت بھی عطا کر دی۔ تو اتنی مایوسی کے عالم میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے جب دعا مانگی تو رب تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اب اس کے اندر کا جو سبق یہ ہے کہ جب رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں تو رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا کرے کہ رب میرے اندر یہ بھی کمزوری ہے، میرے اندر یہ بھی کمزوری ہے، میرے اندر یہ والے عیب بھی موجود ہیں، میں اس طرح کا گناہگار بندہ بھی ہوں، لیکن میرے ربا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اگر میرے پاس کوئی کمزوری ہے میرے ربا تو جانتا ہے میری کمزوریوں کو، دنیا کائنات تو میری کمزوریوں کو نہیں جانتی نا، پردے ڈال دے کمزوریوں کے اوپر، میری دعاؤں کو تو سن لے، قبول کر لے، تو میرے ربا تیرے خزانوں کے اندر کوئی کمی تو آنے والی نہیں ہے۔ جب بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور یقین اتنا ہونا چاہیے کہ میں جس رب سے مانگ رہا ہوں نا وہ رب مجھے لازمی طور پر یہ چیز دے گا، ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو دل کے اندر شک بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ دعا قبول ہوگی یا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، دونوں جو ہوتے ہیں نا پہلو ہمارے اوپر غالب ہو رہے ہوتے ہیں، آدھا یہ قبول ہوگی، آدھا یہ ہے کہ قبول نہیں ہوگی، نہیں قبول ہوگی اس بات کو اٹھا کے دور پھینک اور صرف اس بات پہ یقین کر لے کہ میری دعا بالضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ جس سے مانگ رہا ہوں دعائیں سننے والا بھی ہے، دعاؤں کے قبول کرنے والا بھی ہے، کل کائنات کا مالک و بادشاہ ہے، وہ دے گا لازمی طور پر، یہ چیز وہ رب مجھے دے گا۔ تو انسان اس یقین کے ساتھ جب رب العالمین سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی رب العالمین سے؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء
ربا مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر دے، بے شک تو میرے ربا دعاؤں کے سننے والا ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے بعد رب العالمین سے یہ دعا مانگی کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ میرے ربا مجھے اولاد عطا کر دے، اپنی طرف سے نیک اولاد مجھے عطا کرنا، اس لیے کہ میرے ربا تو دعاؤں کے سننے والا ہے۔ جب یہ عاجزی، یہ انکساری ہوگی اور پھر انسان رب العالمین سے یقین کے ساتھ مانگے گا تو رب ضرور اس کی گود کو بھی ہرا کرے گا، اور پھر رب العالمین زندگی کے اندر جو بھی انسان کوئی بھی چیز مانگے گا یقین کے ساتھ تو رب لازمی طور پر اس کو دے گا، اس لیے کہ وہ دینے والا ہے۔ اس رب العالمین کا نام الوہاب ہے، بہت زیادہ عطائیں کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا وہ رب ہے۔ بس صرف بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس رب العالمین سے مانگنا ہے۔ جب انسان یقین سے اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب ضرور خزانے عطا کرتا ہے، مایوس نہیں کرتا رب۔ ہم خود دلوں کے اندر شک لیے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، شک کو اٹھائیے، یقین پیدا کیجئے اور اس یقین کے ساتھ رب العالمین سے مانگیے۔ دیر کے ساتھ صحیح لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے جب انسان یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔